हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो, खुदा उनके नाम की प्रस्तुति हो और खुदा उनके नाम की सताइश हो। आज हम बाइबल सर्वे, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं बाइबल सर्वे, और बाइबल की एक एक किताब को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम पहले सैमुएल को उसकी स्टडी का आगाज करेंगे। पहले सैमुएल का अगर हम अब्रानी बाइबल देखें, यानी कि अब्रानी बाइबल जो कि मसीही बाइबल का पुराना ऐदनामा है, वहाँ पर पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल दोनों एक ही किताब है। जबकि जब हम क्रिश्चियन बाइबल देखते हैं तो उसमें पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल दो अलग किताबें हैं, जबकि अब्रानी बाइबल में ये एक ही किताब है। इस किताब को एसोसिएट किया जाता है कि इस किताब को सैमुएल ने तहरीर किया। हालांकि कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये किताब सैमुएल ने तहरीर की, लेकिन तारीख से या बहुत सारे लोग इसको इस तरह कहते हैं कि ये किताब जो है ये सैमुएल ने इस किताब को तहरीर किया। पहला सैमुएल या सैमुएल की दोनों कुतुब ये कब लिखी गई? इनकी तारीख है 930 कबल मसीह से लेकर 722 बिफोर क्राइस्ट, यानी 930 कबल मसीह से लेकर 722 कबल मसीह के दरमियान पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल तहरीर किया गया। जब हम पहला सैमुएल स्टडी करते हैं तो पहला सैमुएल तकरीबन 110 सालों को कवर करता है। कितने सालों को कवर करता है? 110 सालों को। पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल जिन तारीखों में ये मुकम्मल हुआ, 930 कबल मसीह से लेकर तकरीबन 722 कबल मसीह के दौरान पहला और दूसरा सैमुएल मुकम्मल हुआ। और अगर हम सिर्फ पहला सैमुएल देखें तो पहला सैमुएल जो है तकरीबन 110 सालों को कवर करता है। हालेलुया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने किताब की तारीख पढ़ी कि ये किताब किसने लिखी। इसको सैमुएल से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि सैमुएल ने जो नबियों की सेमिनरी का आगाज किया, तो सैमुएल ने इस किताब का आगाज तो सैमुएल ने किया, लेकिन इसमें उन जो सेमिनरी के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिसका आगाज सैमुएल ने किया, उन्होंने भी इस किताब में तहरीर किया। अगर हम बाइबल में देखें पहला तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 29वीं आयत। पहला तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 29वीं आयत। और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुएल गैबीन की तवारीख में और नातन नबी की तवारीख में और जाद गैबीन की तवारीख में, यानी उसकी सारी हुकूमत और जोर और जो ज़माने ने उस पर और इसराइल पर और ज़मीन की सब ममलकतों पर गुजरे, उनमें लिखे हैं। इस किताब के बारे में ये है कि सैमुएल की किताब के इसको सैमुएल ने तहरीर किया, लेकिन इसका सोर्स नातन नबी की तवारीख भी है और इसका सोर्स
ایجاد غیب بھی ان کی تواریخ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کتاب کو تھوڑا سا دیکھا, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا. اب ہم آگے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں. پہلا سیمول جو ہے اس میں ہمیں بہت کچھ ملے گا. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ بائبل کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے, بلکہ بائبل خدا کا کلام ہے. سو خدا نے جو چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ تھیں ان کو تاریخ کی شکل میں, پوئٹری کی شکل میں, ہر صورت میں ان چیزوں کو اس کے اندر رکھا تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت پائیں. ہاللیلویہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. پہلا سیمول اس کا پہلا باب, پہلا سیمول اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت. اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی, کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. جب ہم سیمول کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سیمول ہنا کی, اس کی ماں ہنا کے متعلق اور الکانا کے متعلق ہمیں نظر آتا ہے. سو جس آیت کو ہم نے پڑھا اس میں لکھا ہے, اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی, کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, the lesson that we learn from here, جو سبق ہم یہاں سے سیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں نیگیٹو ہوتی ہیں, ہم اس کا الزام کبھی ابلیس پر دیتے ہیں, کبھی جادو پر دیتے ہیں, کبھی کسی چیز پر دیتے ہیں, کبھی کسی چیز پر دیتے ہیں. ریممبر ون تھنگ, اگر آپ خداوند میں ہیں, اگر آپ خداوند میں ہیں تو کوئی چیز آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی نہیں لا سکتی. پوری دنیا بھی آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی نہیں لا سکتی. لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا رحم کس نے بند کر رکھا تھا؟ خداوند نے, کیونکہ خدا کا اس کے اندر پرپس تھا, خدا کا اس کے اندر مقصد تھا. سو اگر آپ خداوند میں ہیں اور آپ کی زندگی میں کسی طرح کی نیگیٹیوٹی ہے, آپ کی زندگی میں کسی طرح کا ایشوز ہیں, پرابلم ہے, ڈو ناٹ گلوریفائی ڈیول, ڈو ناٹ گلوریفائی کہ جی یہ کسی نے ایسا کر دیا, کسی نے ایسا کر دیا. اگر آپ خداوند میں ہیں تو کوئی دنیا کی چیز آپ پر غالب نہیں آ سکتی. بائبل میں دیکھیں, میرے ساتھ دیکھیں یوحنا اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت. کون سا باب ہے؟ یوحنا اس کا 9واں باب اس کی 3 آیت. یسوع نے جواب دیا, بلکہ میں پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں. پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا کیا تھا؟ اندھا تھا. اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی, کس نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا, اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ آگے سے یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے, بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. ہاللیلویہ. ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ اگر اس زندگی میں کوئی پرابلم آیا ہے, اگر پرابلم بہت گہرا ہوا ہے, تو ضرور کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے, ضرور کہیں نہ کہیں گناہ ہوا ہے, ضرور کہیں نہ کہیں خطا ہوئی ہے. ناٹ ایٹ آل. کئی ایک مرتبہ ہم ٹرائلز, ٹیسٹ اور ٹرائلز میں سے گزرتے ہیں, نہ اپنے گناہ کی وجہ سے, نہ کسی کے گناہ کی وجہ سے, نہ والدین کے گناہ کی وجہ سے, کسی کے گناہ کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ خدا کے نام کو جلال پہنچے.
हन्ना का रहम खुदा ने बंद कर रखा था फॉर सम पर्पस। खुदा वहां से कोई मकसद चाहता था, खुदा का एक लॉन्ग टर्म प्लान था, खुदा उससे और बढ़कर जलाल चाहता था। हालेलुया। हमने एक दफा चर्च में भी सीखा था कि जब मिस्री इसराइलियों पर जुल्म करने लगे, मिस्री इसराइली दुआ करने लगे, खुदावंद हमें छुड़ा, खुदावंद हमें छुड़ा, और दुआ का जवाब क्या मिला? दुआ का जवाब क्या मिला? मुसीबत और बढ़ गई। वो दुआ करते, मुसीबत फराउन बढ़ा देता, वो दुआ करते। हमने जिंदगी में ये सीखा है, या हमें सिखाया जाता है कि व्हेनेवर वी प्रे तो मुसीबत कम होती है, लेकिन इस्राएल की जिंदगी से हम सीखते हैं कि जब वो दुआ करते उनकी मुसीबत बढ़ती जाती। अगर हन्ना का रहम बहुत अरसा तक बंद ना रहता, वो खुदा के साथ कभी अहद ना करती कि अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं ये इसको तेरे घर के लिए मखसूस करूंगी, कभी अहद ना करती। अगर फराउन इसराइलियों पर जुल्म ना करता तो वो हमेशा मिस्र में ही रहते, वो कभी वादा के मुल्क के लिए ना सोचते। सो अगर खुदावंद आपको टेस्ट और ट्रायल्स में से गुजारता है तो खुदा का मुझे किसी ने कहा, मैंने आपको कहा कंडीशन नंबर वन कि आप खुदा के साथ चलते हो, आपकी लाइफ में दुआ हो, आपकी लाइफ में प्रेयर हो, आपकी लाइफ में बाइबल के लिए मोहब्बत हो, दुआ हो स्पेशल। फिर अगर आप टेस्ट और ट्रायल्स में से गुजरते हैं, देन बी ग्रेटफुल टू गॉड, खुदावंद का शुक्र करें, बिकॉज खुदा का आपकी जिंदगी में प्लान है। किसी ने मुझे कहा, एक शख्स ने मुझे कहा कि अब मैं उस शख्स को थोड़ा बहुत जानता हूं, बाइबल स्टडी में हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, चर्च में नहीं कर सकते। उससे कभी किसी के पैसे लिए, कभी किसी के पैसे लिए, कभी किसी के पैसे लिए, कभी किसी को वापस नहीं किए। अब वो कोई मजबूर है, जो है, जैसा मर्जी है, उससे कभी किसी को नहीं वापस किए। अब वो मुझे कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो ट्रायल्स हैं, टेस्ट्स हैं, मैं हमेशा कश्मकश में रहता हूँ, तो खुदा आजमाता भी तो है। सॉरी, खुदा का नाम एक तो बेफायदा नहीं लेना चाहिए, और नंबर 2 खुदा का नाम एक बेफायदा नहीं लेना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में ऐब है, धोखा है, और हम खुदा के साथ मुखलिस नहीं है और लोगों को चीट करते हैं, फिर हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है, तो हम ये नहीं कहते कि खुदा अपने लोगों को आजमाता है। नॉट एट ऑल। इंसान जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। हाँ, अय्यूब के लिए कहा जा सकता है जिंदगी खुदावंद में है। अगर खुदावंद में जिंदगी होने के बावजूद मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेस्ट्स हैं, ट्रायल्स हैं, तो मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। अगर जिंदगी में कलाम है और फिर भी हमें ये प्याला पीना पड़ता है, तो फिर हमें कहना चाहिए बीइंग अ क्रिश्चियन कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बल्कि हमें ये कहना चाहिए, खुदावंद तो मेरी जिंदगी में जो मकसद रखता है, मेरी फैमिली की जिंदगी में जो मकसद रखता है, शो मी दैट, मुझे उस पर पूरा उतरने की तौफीक दे। हालेलुया। सो हमने पहला लेसन जो सीखा कि खुदा ने हन्ना का रहम बंद कर रखा था फॉर अ पर्पस। सो जब भी आप खुदावंद के साथ वफादार हैं एंड यू गो थ्रू द टेस्ट एंड ट्रायल्स, खुदा के हमेशा शुक्रगुजार हों, बिकॉज खुदा आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहता है और आपकी जिंदगी से गवाही पैदा करना चाहता है। हालेलुया। हम आगे चलते हैं जी। पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी
تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. کون دعا کر رہی تھی؟ ہنا. اور ہنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا، تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. ہنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ. میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے کیا کرے؟ پوری کرے. پیشنیٹ پریئر، پیشنیٹ پریئر، وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے. Passionate prayer is a key to success. وہ دعا جو گہرائی میں کی جائے، وہ اس میں ہمیشہ جواب چھپا ہوتا ہے. ہنا کی زندگی میں یہ پرابلم نہ آتا تو وہ کبھی خدا کے ساتھ عہد نہ باندھتی. ہنا کی زندگی میں یہ پرابلم نہ آتا، وہ کبھی پیشنیٹ پریئر نہ کرتی. ایسی دعا جس میں وہ اپنے گرد و نواح کو بھول گئی، میں کہاں ہوں، کیسی ہوں، کیسے ہوں، وہ صرف اپنے خدا کے ساتھ لنک تھی. Passionate prayers are the key to success. Passionate prayers are the key to answers. خدا سے جواب چاہتے ہیں تو پیشنیٹ پریئر کریں، جھک جائیں اس کے آگے. خداوند آپ کو آپ کی دعا کا جواب دے گا. کہیں اور ایسی دعا یہاں پر اب دیکھیں کتنی دعا ہے. جب بائبل کہتی ہے نا خدا ایسے پرستار پسند کرتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورشپ پیشن سے کرتے ہیں. they worship passionately. وہ دعا سب کچھ اپنا گردا گرد بھول کر سب کچھ دعا کرتے ہیں. کہیں اور ہنا پر کس جگہ کا کس چیز کا الزام لگا؟ نشے. کہیں کوئی اور بائبل میں ایسی جگہ جہاں پر نشے کا الزام لگا ہو؟ داؤد پر ایک الزام لگا. اور عید پینتیکوس والے دن جب وہ روح القدس کے لیے دعا کر رہے تھے، جب غیر زبانیں بول رہے تھے، اس وقت بھی ان پر یہ الزام لگا. داؤد پر کہا گیا کہ تو بانکوں کی، آج کیسا بھلا معلوم ہوتا تھا کہ اسرائیل کا بادشاہ بانکوں کی طرح ناچ رہا ہے. پیشنیٹ پریئر، پیشنیٹ ورشپ. ہنا تو نشہ میں ہے. یہ لوگ، انہوں نے کہا یہ لوگ نشہ میں ہیں. انہوں نے کہا کس طرح؟ جو عید پینتیکوس، انہوں نے کہا صبح صبح کس طرح نشہ میں ہو سکتے ہیں؟ چرچ، خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا کسی کا طرفدار. جب میں ایک دفعہ کیمپ میں گیا، اس کیمپ میں ایک لڑکا آیا. ہم سب تو مری سیر کرنے جاتے تھے، وہ بھی مری آیا سیر کرنے کے لیے. لیکن اس نے اپنا ایک گول بنایا. اس نے کہا اس وقت تک میں اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک خدا مجھے روح سے معمور نہ کرے. پیشن فار سم تھنگ. میں روح القدس سے معمور ہونا چاہتا ہوں. جب ہم یہاں پر جب ٹیوزڈے میٹنگ ہوتی ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روح القدس کے لیے دعا کریں. اپنے اندر روح کی پیاس رکھیں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح خداوند تیری پیاسی ہے. I have a passion for the God.
اور اگر آپ واقعتاً پیشنیٹلی خدا کے روح کے لیے دعا کریں گے تو خدا کبھی اپنی نعمت آپ سے باز نہیں رکھے گا، وہ آپ کو فل کرے گا۔ ہنا نے پیشنیٹلی دعا کی، جہاں پر بھی لوگوں نے پورے دل سے، روح سے، اس کے لیے بائبل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، سنا اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان۔ اگر میں پیشن کو اردو میں ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے، اپنی ساری عقل، اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ٹیسٹس اینڈ ٹرائلز اگر آپ کی زندگی میں ہے تو خداوند آپ کی زندگی میں گواہی کریٹ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اسپرچویلٹی کے نیکسٹ لیول پر لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب خدا نے ہنا کی دعا کو سنا تو ہنا نے بڑی خوبصورت دعا کی، شکر گزاری کی دعا۔ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 1 آیت سے، اور ہنا نے دعا کی اور کہا، میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا اس کا ایک ایک لفظ غور سے دیکھیں، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا ہے۔ زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے، وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ 6 آیت، خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا ہے اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا ہے اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو ان پر قائم، وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا۔ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا، وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا، وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ ورس 3، غرور سے باتیں نہ کرو۔ ورس 9، قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ ورس 10، جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ بیوٹیفل ورسز۔ ہم ایک آیت پر جو ہنا نے دعا کی، اس آیت کو، ایک آیت کو غور سے دیکھیں گے، ہنا کی دعا کو۔ خداوند کی مانت کوئی، میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانت ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہنا کہتی ہے اور کوئی چٹان نہیں ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ لیکن بائبل میں ایک اور چٹان کا بھی ذکر ہے، وہ چٹان دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہنا کی دعا غلط ہے یا اس میں کیا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب
اور اس کی 4 آیت. اور سب نے, میں پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھ رہا ہوں. اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا, کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. اور وہ چٹان کیا تھا؟ وہ چٹان کیا تھا؟ ہنا یہ کہتی ہے خداوند کی اور کوئی چٹان ہمارے خدا کی مانت نہیں ہے. لیکن نئے عہد نامہ میں لکھا ہے ایک چٹان اور بھی ہے جس کا نام مسیح. ناؤ سولو, اس پہلی کو سولو کریں. نئے عہد نامہ میں مسیح کو چٹان کہا گیا. ہنا کہتی ہے خدا کے سوا کوئی چٹان نہیں. اب ان میں سے صحیح کون ہے؟ مجھے جواب نہیں آیا. ہاں, ایک ہی چٹان ہے. پرانے عہد نامہ کا یہوہ, نئے عہد نامہ کا مسیح یسوع. چٹان دو نہیں, چٹان ایک ہی. اور ایک اور چیز کو سولو کرتے ہیں آج. پھر ہنا کی دعا کو دیکھتے ہیں. خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں, کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ آیت میرے ساتھ مل کر پڑھیں, کیونکہ اس آیت پر ہم کوئی 10-15 منٹ لگانے کو ہیں. خداوند کی مانت, آواز نہیں آئی, خداوند کی مانت, میرے پیچھے پڑھنا ہے. خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں, کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہنا کی دعا, خداوند تیری مانت کوئی قدوس نہیں. اب ہم قدوس کا ایک پہلو ہے جس کو ریزالو کرنے لگے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں, یسایہ اس کا 6واں باب, یسایہ اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت. پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں. جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی, میں نے خداوند کو ایک بڑے بلند پر اونچے, خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا, اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس کون کھڑے تھے؟ سرافیم کھڑے تھے. ہم نے سرافیم کے متعلق پڑھا ہوا ہے کہ سرافیم ہمیشہ خدا کے تخت کے گرد موجود رہتے ہیں, جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے, اور ہر ایک 2 سے اپنے منہ ڈھانپے تھا, 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا, قدوس 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 رب الافواج ہے, ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو گئی. ہاللیلویہ. ہم نے کیا دیکھا؟ یسایہ نے کیا دیکھا؟ اس نے کیا دیکھا؟ تخت دیکھا. تخت کے گرد کیا دیکھے؟ سرافیم دیکھے. اور وہ ایک دوسرے کو پکارا اور کہا, قدوس 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 کیا؟ رب الافواج. میں نے ایک تخت دیکھا, اس پر رب الافواج دیکھا, اور سارے سرافیم اس کے گرد موجود تھے اور کہتے تھے, قدوس قدوس قدوس. ہاللیلویہ. پرانے عہد نامہ میں یسایہ نے ایک تخت دیکھا, اس تخت پر یہوہ کو دیکھا, اور سرافیم سب پکارتے ہیں,
कदूस कदूस कदूस। अब आप जरा देखें नए ऐतनामा में ये तख्त कैसे है। तख्त आसमान पर है, तख्त एक ही है। अब जरा नए ऐतनामा में देखते हैं इस तख्त की शक्ल क्या है। याद रखें जब पहला सैमुएल खत्म हो जाएगा तो आप सबका टेस्ट होगा। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। जब पहला सैमुएल खत्म हो जाएगा तो आप सबका क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। हाँ जी, मुकाशवा उसका 4था बाब, मुकाशवा उसका 4था बाब, उसका दूसरी आयत। फौरन में क्या हो गया, फौरन में रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। कितने तख्त रखे हैं जी आसमान पर? कितने तख्त रखे हैं? एक तख्त। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि आसमान पर 3 तख्त हैं और 3 अलग-अलग तख्तों पर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कहां से कहते हैं, लेकिन मैंने जो बाइबल में पढ़ा है, पुराने ऐतनामा में भी पढ़ा कि आसमान पर कितने तख्त हैं? एक तख्त। और उस पर कौन बैठा हुआ है? क्या कौन बैठा हुआ उस पर? रब्बुल अफ़वाज। और उसको सराफीन क्या पुकारते हैं? कदूस कदूस कदूस। अब नए ऐतनामा में यूहन्ना ने भी आसमान पर कितने तख्त देखे? एक तख्त देखा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई वंस अगेन सिंगुलर, वन सिटिंग ऑन द थ्रोन। अब वो तख्त पर बैठा क्या कर रहा है? जो उस पर बैठा है वो संगे यशीब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी धनक मालूम होती है। 5वीं आयत। और उस तख्त में से बिजलियां, आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की क्या है? 7 रूहें हैं। 8वीं आयत। बल्कि 6ठी आयत। और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्द गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। यशायाह में भी हमने पढ़ा कि तख्त के गिर्द कौन है? सराफीन है। और यहां पे भी हम पढ़ रहे हैं कि तख्त के गिर्द कौन है? जानदार, यानी वही फरिश्ते मौजूद हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब वो पहले, अच्छा 8वीं आयत। और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे तो जो तख्त पर बैठा है अब्दुल अबाद जिंदा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उसके सामने डाल देंगे, तू हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। सेम पिक्चर। यशायाह में एक तख्त देखा, तख्त पर एक को बैठे देखा, और 2 को नहीं, 3 को नहीं, और सब ने उसको क्या कहा? कदूस कदूस कदूस। मुकाशवा जब हम खोलते हैं तो फिर उसने कहा कि मैंने आसमान पर एक ही तख्त देखा और उस पर एक ही बैठे देखा। हालेलुया। और उसके गिर्द भी जानदार मौजूद है, सराफीन। अब यहां पर सराफीन फरिश्तों का जो शेप है वो बताई गई।
اور اب اس قادر مطلق کو فردر ایکسپلین کیا گیا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا. اور سب نے مل کر اس کو کہا قدوس قدوس. اب ایک اور آیت دیکھیں، یہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، یہ اصل میں کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ مکاشفہ اس کا پہلا باب دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی. بے شک خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا. اب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ یسوع المسیح ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ پرانے عہد نامہ میں کوئی اور تخت پر بیٹھا تھا، نئے عہد نامہ میں وہ اٹھ گیا اور کوئی اور آ کر تخت پر بیٹھ گیا. اٹ از ناٹ لائک دس. ان فیکٹ جو پرانے عہد نامہ میں تخت پر بیٹھا تھا یہوہ، جب ہم نے اس سے دیکھا، اس سے یوحنا حیران رہ گیا کہ جس کو میں نے اپنے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا تھا وہی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پھر میں نے ایک تخت کو دیکھا اور اس پر ایک ہی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. کچھ لوگ، میں نے کیوں قدوس کو ایکسپلین کیا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ قدوس 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 کہا جاتا ہے 3 دفعہ، یہ دراصل 3 لوگوں کو سیپریٹلی کہا جاتا ہے، 3 پرسنالٹیز کو کہا جاتا ہے. اٹ از ناٹ لائک دس. یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب بھی وہ کسی بات پر زور دیتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی بات ہو. اگر آپ کو یاد ہو، دفعہ کہا جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ وہاں سے لیا ہے. 3 دفعہ کہا جائے تو یہ ہو جائے گا. انفیکٹ یہودیوں میں یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کو فورسفلی کہتے ہیں، جب کسی بات کو انڈورس کرتے ہیں، جب کسی بات پر زور لگاتے ہیں تو وہ اس کو 3 دفعہ کہتے ہیں. سو پرانے عہد نامہ میں بھی جب رب الافواج یہوہ کو دیکھا گیا، ایک ہی کو دیکھا گیا اور اسے کہا قدوس قدوس قدوس، یعنی یو آر دا اونلی ون، یو آر دا اونلی ہولی ون. اور جب نئے عہد نامہ میں مکاشفہ پہ ایک ہی تخت کو دیکھا، ایک ہی پہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا قدوس قدوس قدوس. سو ریممبر دیٹ 3 خدا نہیں ہیں، 3 علیحدہ علیحدہ خدا نہیں ہیں. سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ پرستش کرنا. ہاللیلویہ. آج ہم نے یسایہ کے پہلے 2 ابواب، پہلا سیموئیل اس کے پہلے 2 ابواب ختم کیے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم سیموئیل کے 3 باب سے سٹڈی شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس میں چھوٹا سا آبجیکٹو ٹائپ پیپر آپ کو دیا جائے ان 2 ابواب کی سٹڈی کے لیے. لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے سرمنز ویب سائٹ پر موجود ہیں، بائبل سٹڈیز ویب سائٹ پر موجود ہیں، تو آپ کو ریوائز کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاللیلویہ. سو ہم اپنی بائبل سٹڈی کو آج نیکسٹ ٹائم ہم سیموئیل 3 باب سے اس کا آغاز کریں گے.